چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر، چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر، 26 جنوری مبارک ہو پھولوں کا ہار بن کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق مولانا علی رسولہ النبی الکریم۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ سامعین کرام اور معزز مہمانان عظام اور تمام حاضرین مجلس، میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں اور میرے ہم عمر ساتھیوں، آج کا یہ پر رونق پروگرام 26 جنوری یوم جمہوریہ کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے روز آپ ہندوستان کے جس کونے میں، جس گلی اور جس کوچے میں چلے جائیں، خواہ وہ شہر ہو یا دیہات، گاؤں ہو یا قصبہ، ہر جگہ ہر سمت 26 جنوری یوم جمہوریہ گنتنتر دیوس کی گونج سنائی دے گی۔ کہیں سے شہیدان وطن کی داد و تحسین کی آوازیں آئیں گی تو کہیں سے یوم جمہوریہ کی خصوصیات کے نغمے سنائی دیں گے، کسی سمت سے جمہوریت کی گونج پر ماتم کنی کی صدا سنائی دے گی۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ خیال گردش کر رہا ہوگا کہ آخر جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور یوم جمہوریہ کیا ہے، اور یوم جمہوریہ کا جشن آج کے دن یعنی 26 جنوری کو ہی کیوں منایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، میں آج آپ کے سامنے انہی سوالات کے جوابات اور انہی خیالات کو دفع کرنے آیا ہوں۔ آج سے کچھ سال قبل ہمارا پیارا وطن ہندوستان تن کے گورے اور من کے کالے یعنی انگریزوں کا غلام ہوا کرتا تھا۔ پورے ملک میں انگریزی نظام چلتا تھا۔ انگریزی پارلیمنٹ نے 1945 میں ایک دستوری خاکہ تیار کیا اور پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا۔ اسی دستور کے مطابق آزادی ہند تک عمل درآمد ہوتا رہا۔ لیکن جب ہمارا پیارا ملک 1947 میں انگریز ظالم انگریزوں کے پنجوں سے آزاد ہوا اور ہمارے بزرگوں کے خوابوں کی تکمیل ہوئی اور مجاہدین وطن کے بہنے والے خون کی آہوزاری رنگ لائی، تب یہ ملک آزاد ملکوں میں شمار کیا جانے لگا، اور وہ قوانین جو اب تک چلے آ رہے تھے وجود ہندوستان کے مخالف تھے، اور اس دستور پر عمل درآمد ہونا ہندوستانیوں کے لیے ناممکن تھا۔ چنانچہ یہ ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے ذریعے ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے، کیونکہ یہاں پر مختلف ذات و پات، مختلف رنگ و نسل، مختلف مذاہب، مختلف زبان کے چاہنے اور ماننے والے لوگ رہتے تھے۔ لہٰذا ہمارے بزرگوں اور علماء کرام کی قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارے دیش کا آئین بن کر تیار ہوا اور 26 جنوری 1950 کو اسے نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا۔ اس لیے ہم لوگ اس جشن کی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمارے اسلاف کو، جنہوں نے وطن عزیز کے خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ان کو بصد خلوص و محبت سلام پیش کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، یوم جمہوریہ کے اس موقع پر اس بات کا اعتراف کرنے میں ہمیں یقینی طور پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے شہری ہیں۔ ہمارے ملک کا دستور دنیا کی طویل ترین دستوروں میں سے ایک ہے۔ ہم ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں گنگا جمنی تہذیب کی فضا رچی بسی ہے، جہاں کا قانون ایسا قانون ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذاہب کے اعتبار سے رہنے کا حق دیا گیا ہے۔ ملک کے ہر شہری کو لکھنے، پڑھنے اور اپنے اپنے سہولیات کے اعتبار سے کسی بھی مذہب کو اپنانے کی آزادی حاصل ہے۔ غرض کے تمام لوگوں کو سماجی، معاشی، سیاسی انصاف وغیرہ کے حقوق دیے گئے ہیں۔
سامعین گرامی قدر، لیکن افسوس صد افسوس، ہمارے ملک کی شاندار اور مثالی جمہوریت گزشتہ چند برسوں سے بری طرح پامال ہو رہی ہے، مجروح ہو رہی ہے۔ ملک کی جمہوریت یہاں کی فرقہ پرست طاقتیں برباد کرنے کے در پہ ہے۔ کچھ فرقہ پرست طاقتیں وطن کی وحدت کو اپنے زہریلے ارادوں کی خنجر سے زخم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے باعث ہم کبھی مسلم، کبھی ہندو، کبھی عیسائی بن کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے جاتے ہیں، اور جس کے باعث ہمارا وطن عزیز کئی مشکلات سے دوچار ہو رہا ہے، اور روز آئے دن فسادات، جرائم، رشوت خوری، کالا بازاری، سماجی نابرابری، بے روزگاری، دہشت گردی وغیرہ کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک کے آئین کو جس طرح برباد کیا جا رہا ہے وہ دن بدن خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جمہوریت کو فرقہ پرست طاقتوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور ہم عہد کریں کہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں جہاں فرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا بھی نام روشن ہو۔ حضرات محترم، میں اپنے کلام کو مختصر کرتے ہوئے ایک خاص بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ جمہوریت کی بنیاد 4 ستونوں پر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ستون اگر کمزور ہوا تو جمہوریت کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اور وہ یہ ہے: عدلیہ یعنی سپریم کورٹ، مقننہ یعنی پارلیمنٹ، اور انتظامیہ یعنی گورنمنٹ، اور ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا۔ جمہوریت کی قیام اور اس کی بقا میں ان چاروں کا بہت ہی اہم رول ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ چاروں اپنے کام صحیح طور پر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ میڈیا کا جو کام ہے وہ میڈیا اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ کیا وہ سرکار کی چاپلوسی تو نہیں کر رہا؟ کیا وہ سرکار کی کمیوں کو چھپانے میں تو نہیں لگا ہوا ہے؟ ان سب باتوں پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، جبھی ہمارا جمہوری ملک صحیح طریقے سے جمہوری رہ پائے گا۔ اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ آ کر کھڑا ہونا پڑے گا، اور ایسے فرقہ پرست طاقتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا جو ہمارے ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں اپنی بات کو علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ شکریہ، والسلام۔